ہمارا معاشرے میں جو ایک کھلم جو چھوٹ دے دی گئی ہے سوشل میڈیا کی، عمران خان نیازی صاحب کو میں اس کا ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں۔ ہمارا پروگرام جاری تھا، میری نظر آپ کے شعر پہ پڑی ہے جس کو آپ نے نا شیشے میں بند کیا ہوا ہے۔ شعر کو بند کرنے کی وجہ صرف مجبوریاں ہیں پاکستان کی سالمیت کی۔ شیخ اینڈ شیخ لا فرم جو آپ نے بنائی ہے، شیخ اینڈ شیخ لا فرم بنانے کے پیچھے جو آئیڈیا تھا اس میں شیخ قاسم صاحب کا آئیڈیا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ وکالت کے شعبہ سے منسلک ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل جڑاں کے رہنما بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشرتی معاملات پر بھی گہری نظر اور ان کے حل کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ اینڈ شیخ لا فرم کے چیف ایگزیکٹو شیخ وقاص ایڈوکیٹ صاحب۔ ان سے ہم معاشرتی مسائل اور اس کے حل پر تو بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم شیخ وقاص احمد صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں سلطان بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس چیز کو اس قابل سمجھا۔ شیخ اینڈ شیخ لا فرم جو آپ نے بنائی ہے یہ کس نوعیت کے کیس ڈیل کرتی ہے، سول یا فوجداری یا دونوں مکس اس میں نوعیت کے کیس آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی سلطان بھائی، یہ شیخ اینڈ شیخ لا فرم بنانے کے پیچھے جو آئیڈیا تھا اس میں شیخ قاسم صاحب کا آئیڈیا تھا، اور یہ صرف اس وجہ سے بنائی تھی۔ میں نے تقریباً میری پریکٹس جو ہے لا میں وہ 11 سال ہو چکی ہے، اس میں سے 8 سال میں نے کرمنل کی پریکٹس کی ہے، 3 سال میں سول بھی سیکھا ہے، میں نے وہ اس کا بھی کام کیا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے اس معاشرتی لحاظ سے جڑا والا میں کہ جو سول اور کرمنل ہے یہ صرف ایک خدمت خلق ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر کا کچن کوئی چلانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا کام کرنا پڑتا ہے۔ اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ادھر خدا نہ خواستہ کسی کی موٹر سائیکل پکڑی جاتی ہے، سب سے چھوٹا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کیس، وہ سپرداری پہ لینی ہوتی ہے، تو وہ جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے 1000 1500 2000 دینا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے اب سوچا یہی ہے اس شیخ اینڈ شیخ لا فرم کے پیچھے کے جو سول اور کرمنل کی جو پریکٹس ہے وہ الحمدللہ ہم یہاں پہ فیس بھی ریلا کرتے ہیں، اور جو ہمارا مین سورس آف انکم ہے وہ ریونیو ہے۔ آج کل حکومت نے جو بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں اس پہ، پراپرٹی پہ اور دوسرے اس کے ساتھ جو جتنے معاملات ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ٹیکسز صحیح لگائے گئے ہیں؟ تو میں گورنمنٹ کے اس اقدام سے خوش بھی ہوں اور ناخوش بھی ہوں۔ خوش اس طرح ہوں کہ ہماری جو پاکستان کی اکانومی ہے وہ ہمیں اسی ٹائم سٹیبل ہو سکتی ہے جب ہم ایک جو ٹیکس کلیکشن کا نیٹ ورک ہے اس کو وسیع کریں گے۔ تو یہ جو اس میں ٹیکسز لگائے گئے ہیں 236C 236K جس کو ایڈوانس ٹیکس کہتے ہیں یا گین ٹیکس کہتے ہیں، بالکل اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہوگا اشرافیہ سے وہ ٹیکسز لیے جائیں گے۔ جہاں تک گورنمنٹ نے کیا ہے، ایک ریری بان ہے یا کوئی بھی پھیری والا ہے اس سے بہت کم ٹیکسز لے رہے ہیں گورنمنٹ، اور میں یہ کہتا ہوں کہ خوش آئند بات ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 1 جولائی سے آج تک جتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں تو کام پہ اثر پڑتا ہے، پھر اثر پڑا بھی ہے، انویسٹرز بھی جو ہے وہ محتاط ہو گئے ہیں، بہت کم جو ہے نا وہ ریونیو کی طرف آ رہے ہیں۔ ہمارا معاشرے میں جو ایک کھلم جو چھوٹ دے دی گئی ہے سوشل میڈیا کی، اس کو آپ سمجھتے ہیں یا آپ کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جو اس وقت معاشرے میں ہمارے بگاڑ پیدا ہوا ہے؟ معاشرے میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کسی کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ یار نہیں، یہ جو بندہ ساتھ میں بیٹھا ہے یہ سکون سے کیوں بیٹھا ہے، اس کو ڈسٹرب کیا جائے، اس کے اوپر پھر وہ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، سارے معاملات بھی پھر کرتے ہیں، جو بھی اس سے ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ جو انتہائی معذرت کے ساتھ میں جو طبقہ ہے وہ طبقہ ہے جو ہر بندے کے دوسرے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے۔ تو عمران خان نیازی صاحب کو میں اس کا ذمہ دار اس لیے سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کی اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ جو 10 سال کا بچہ تھا، اس 10 سال کے بچے کو اس نے
ایسے فیڈ کیا ہے کہ اب وہ سوشل میڈیا پہ آ کے گالم گلوچ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جڑاوالا میں کئی فیملیز ایسی ہیں جو سیاسی فیملیز جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، وہ سیاست میں اس لیے پیچھے چلے گئی ہیں کہ اب سیاست تو ایک گالی کا نام ہے۔ اخلاقیات کی بات کریں تو دوسری جو پارٹیاں ہیں وہ بھی تو وہ سیم اسی طرح کا مظاہرہ کرتی ہیں جس طرح کہ اگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کرتے ہیں، تو فرق تو نہ ہوا، پھر ایک پارٹی کو ایک فرد کو ہم قصوروار تو نہیں ٹھہرائیں گے۔ جی سلطان بھائی، میں آپ کی بات پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ پچھلے دنوں میں تقریباً ایک ہفتہ پہلے میں نے سارا دن جو پارلیمنٹ میں گزارا، پارلیمنٹ میں جو میری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ میں اس لابی میں بیٹھا جہاں پہ تمام جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کویسچن کی کہ آپ کی مین اختلافات کی وجہ کیا بنی عمران خان نیازی صاحب کے پاس۔ انہوں نے برملا کہا، انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب ڈیولپمنٹ فنڈ، وہ کہتے تھے نواز شریف کو گالی دو، وہ کہتے تھے کہ ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں، منحرف اراکین کا کہنا تھا کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں ہیلتھ کے بڑے مسائل ہیں، تو وہ آگے سے کہتے تھے شہباز شریف کو چور کہو، تو وہ کہتے تھے کہ جناب ہم نے حلقے میں جا کے پھر الیکشن لڑنا ہے، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کون سا ایجنڈا ہے، کون سا بیانیہ ہے جو ہم عوام کے پاس لے کے جائیں تو لوگ ہمیں پھر ووٹ دیں گے۔ تو وہ آگے سے کہتے تھے کہ کو پاکستان مسلم لیگ نون چور کی پارٹی ہے، مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہو۔ یعنی کہ یہ منحرف اراکین کے یہ تمام جو ہے جواب تھے، جس کو میں سوچ کے میری عقل دنگ رہ گئی کہ جس طرح کی بدتمیزی، بد تہذیبی عمران خان نیازی صاحب نے ہمارے معاشرے میں انٹروڈیوس کروا دی ہے، وہ آج تک نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ تقریباً 10-12 سال سے جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا تھا وہ زیادہ فعال ہو گیا، اور سوشل میڈیا اس میں بڑا اس نے کردار کیا ہے کہ ہر بچے کے ہاتھ میں، بڑے تو ہیں ہی ہیں لیکن بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل آ گیا۔ اگر ہم پیچھے چل جائیں، گزشتہ 12-15 سال پیچھے چل جائیں، تو اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنا میڈیا فعال نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا وہ بھی اگلے روز جا کے اس کو لوگوں کو پتہ چلتا تھا، تو اس وقت بھی تو ایسے معاملات تھے۔ تو کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی جو آج آپ جیسے آپ بات کر رہے ہیں ایسی تھے کہ یا اس سے کم تھے؟ یہ سلطان بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج سے 10-12-15 سال پہلے کیا معاملات ایسے ہی تھے۔ دیکھیں ایک بات میں جو عمران خان نیازی صاحب کو وہ کریڈٹ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک 3rd لیول کی لیڈرشپ تیار کی ہے، جو کہ بدقسمتی سے تمام پولیٹیکل پارٹیز جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے، انہوں نے 3rd لیول کی جو لیڈرشپ ہے وہ تیار نہیں کی۔ اس کی وجہ سے دیکھیں کہ جب بھی کوئی پارٹی پہ مشکل وقت آتا ہے، لاہور کی بات کر لے، پاکستان مسلم لیگ نون کو لاہوریے ووٹ تو دیتے ہیں لیکن نون کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عمران خان نیازی صاحب نے نا وہ 3rd لیول کی جو ایک لیڈرشپ تیار کی ہے، لیکن اس کو جو درس دیا گیا ہے وہ درس دیا ہے کہ گالم گلوچ کا۔ اب یہ عمران خان نیازی صاحب جو بدقسمتی سے لانچ ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، وہ ہوئے تو 24-25 سال پہلے ہیں، لیکن ان کو باقاعدہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا 2011 میں۔ ہمارا پروگرام جاری تھا، میری نظر آپ کے شعر پہ پڑی ہے جس کو آپ نے نا شیشے میں بند کیا ہوا ہے، تو شعر کو بند کرنے، حالانکہ یہ تو ایک مجسمہ سا ہے، تو مجسمے کو شیشے میں بند کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سے کہیں ڈر تو نہیں ہے کہ یہ بھاگ جائے گا؟ نہیں، یہ شعر کو بند کرنے کی وجہ صرف مجبوریاں ہیں پاکستان کی سالمیت کی۔ اگر پاکستان کی سالمیت عزیز نہ ہوتی، میاں محمد نواز شریف صاحب آزاد تھے اور بہت کچھ اپنے جو دل میں ان کے راز ہے وہ راز پہ پردہ اٹھا سکتے تھے، لیکن پاکستان کی سالمیت نے ان کو قید کیا، اور یہ شعر کی قید کرنے کی وجہ بھی یہی ہے۔ یعنی کہ آپ کا اگر ہم اپنے سمجھیں کہ اگر یہ شعر یہاں سے چلا گیا تو پھر واپسی جو ہے اس پہ کچھ ٹائم لگ جائے گا؟ نہیں، یہ دیکھیں کہ یہ اگر شعر کو ہم آزاد کر دیتے ہیں، آج پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شعر کو آزاد کر دیا جائے، تو یہ شعر ایک آزاد ہوا تھا 1971 میں بھی، پھر پاکستان کے لیے وہ اچھا نہیں ہوا تھا۔
پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. شیخ مجیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں میں, جن کے پاس اکثریت تھی لیکن ان کو اقلیت میں بدل دیا گیا تھا. اسی طرح 2018 میں اکثریت پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھی لیکن اس کو اقلیت میں بدل دیا گیا, تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے شیر نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ قید کر لیا. آخر میں جو ہے خصوصاً ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے, اس کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے اگر آپ, تو ہمارے ناظرین کے لیے؟ دیکھیں, جو نوجوان طبقہ ہے, میں خود جو ہے طالب علمی کے دور سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں, رہا ہوں, سماجی ورکر بھی ہوں. میں سلطان بھائی, مجھے جڑاں سے بہت پیار ہے, تو میں جڑاں چھوڑ کے مری, نتھیا گلی یا شمالی علاقہ جات میں جاتا ہوں, تو وہاں جا کے میری خواہش ہوتی ہے کہ جڑاں بھی ایسا ہونا چاہیے. اب یہاں پہ پہاڑ تو نہیں آ سکتے لیکن جو گرینری ہے جڑاں میں, وہ گرینری ہم لا سکتے ہیں. ہم نے ایک مہم بھی سٹارٹ کی ہوئی ہے جس میں ملک ذوالفقار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, گرین جڑاں کے نام سے. اس میں شیخ عدنان صاحب بھی ہیں, شیخ قاسم صاحب بھی, میاں نعمان صاحب, ملک شوکت صاحب, تمام دوست ایفرٹ کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو ایک تو میں نوجوانوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نا زیادہ سے زیادہ جڑاں میں درخت لگائیں تاکہ یہاں پہ پولوشن جو ہے نا وہ ختم ہو سکے. دوسرا جو میں ان سے گزارش کروں گا, میں دیکھیں ان کو پیغام تو نہیں دے سکتا, گزارش کر سکتا ہوں کہ اپنے اندر جو ہے نا برداشت کا مادہ پیدا کریں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں جڑاں میں 3-4 انسیڈنٹ ایسے ہوئے ہیں جس میں بڑی قتل و غارت ہوئی ہے, اور بے گناہ جو قتل ہوئے ہیں, میں ان کو گناہ گار نہیں سمجھتا, بے گناہ جو ہے وہ مارے گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جڑاں کی عوام اپنے اندر ایک برداشت کا مادہ پیدا کرے اور محبتوں کو جو ہے بانٹے, پیار کو بانٹے. انشاءاللہ جو جڑاں ہے نا ایک پھولوں کا گلدستہ ہوگا. جی ناظرین, یہ تھے آج کی ہماری مہمان شخصیت, شیخ اینڈ شیخ لا فرم کے چیف ایگزیکٹو شیخ وقاص ایڈوکیٹ صاحب, جن سے ہم نے معاشی و معاشرتی صورتحال پر تو ہم نے بات کی, اس کے ساتھ ساتھ سیاست پر بھی ہم نے ان سے بات کی. تو آخر میں ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت ہے اس کو زیادہ عام کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرے میں جو اس وقت جو ہماری پولوشن کی جو صورتحال بن چکی ہے اس کے لیے بہتر جو آسان اور سستا جو اس کا حل ہے, طریقہ ہے کہ درختوں کو زیادہ سے زیادہ لگایا جائے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ.